کشیدگی کی طرف مہاجرائی کی طرف معاملات جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا بلاول صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی، خیبر پختونخوا کے اندر جو کنڈی صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ پرووک کیا جا رہا ہے گورنر راج کے لیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے میرے آنے سے پہلے شفقت اعوان بھائی کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جو آج پارلیمانی پارٹی میں ہوئی، اور بڑی اچھی باتیں ہوئی. اچھا، آج پارلیمانی پارٹی نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے بیرسٹر گور کو مین آف دی میچ قرار دیا. بالکل. اچھا، اور کیوں قرار دیا؟ اچھا، یہ تو بڑی خبر ہے. قرار اس لیے دیا کہ تمام ممبران پارلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ ہم صحیح سمت پہ نہیں جا رہے ہیں. اچھا، یہ ہماری سمت درست نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے. نہیں، چلے میں پوچھتی ہوں آپ سے، اس پہ آپ تردید کر سکتے ہیں، مگر جی آج ممبران پارلیمنٹ نے یہ بات کی. آج جو پارلیمانی پارٹی، دیکھیں پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت ورکر کو بتاتی ہی نہیں ہے. آج دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بہنوں کی ملاقات کس نے کرائی؟ بہنوں کی ملاقات ان کی ریکویسٹ پہ بیرسٹر گور صاحب نے پہلے علامہ ناصر عباس صاحب سے اجازت اس لیے لی کہ خان نے کہا تھا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی تو پھر یہ دو آگے ہوں گے. اچھا، زئی صاحب اور وہ تو علامہ ناصر عباس صاحب گواہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ملاقات کے لیے اگر آپ بات کرنا چاہیں. بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اور اتنی قدغن اور پابندی تھی کہ جو سب سے بڑا ہے اس نے کہا کہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کے لیے اجازت دے دے. یہ میں الفاظ یوز کر رہا ہوں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا اشارہ کہ سب سے بڑے جی، کیونکہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کا سوال ہے. اس کے بعد آپ اس طرح نہ کریں، اچھا چلے کر رہے ہیں نا، یہ مناسب نہیں ہے. ان کا انداز ہے، میرا خیال ہے انٹینشنلی نہیں کر رہے. کوئی دیکھیں آپ اپنی باری پہ جو کہنا چاہیں ٹھیک ہے، وہ میں ان سے پوچھ لوں. مروت صاحب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میں تو آپ کی بات اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پھر حکومت کہاں گئی؟ اگر ملاقات کی اجازت انہوں نے دینی ہے، ان کو آپ نے بالکل ہی ارریلیونٹ کر دیا ہے اختیار ولی صاحب کو. ان کی بات مکمل ہو جائے اس لیے تھوڑی سی ہنسی آئی ہے. منہ بنا لے، جو بنانے بنا لے، پھر میں اس لیے ہنسی آئی ہے تھوڑی سی. میں آپ کی طرف آپ کو پورا وقت ملے گا. علامہ ناصر عباس صاحب سے پوچھ لیں، بیرسٹر گور سے پوچھ لیں، اس کے بعد بہنوں سے پوچھ لیں کہ ان کی کوششوں سے مطلب یہ ہے کہ ملاقات آپ نے کرائی ہے. ٹھیک ہے، پھر بیرسٹر گور اور کوسا صاحب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے، یہ دونوں گئے بہنوں کے پاس کہ جی ملاقات کی اجازت لے لیں، خدا را کسی کا نام نہ لیں تو اگلے ٹیوزڈے کو سی ایم کی بھی ملاقات ہو جائے گی. میں نام لے کے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد کوسا صاحب پھر بیرسٹر گور کو لے کر گئے. 3 دفعہ یہ بہنوں کے پاس گئے اور کہا کسی کا نام نہیں لینا ہے جب آپ باہر نکل آئیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ زندگی میں بیرسٹر گور صاحب بہنوں کا انتظار کرتے رہے جب یہ نکلے، اور جب باہر نکلے اور انہوں نے بیان دینا شروع کیا تو اس نے ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے، پیچھے کڑے ہو گئے. یہ صلہ ملا بیرسٹر گوہر کو بھی. اب آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمنٹیرین نے کہا ہے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے ہیں. کتنے لوگ تھے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں؟ تقریباً کوئی 40 لگ بھگ MNAs تھے. اور اکثریت نے کہا یا سب نے کہا؟ اچھا، نمبر 1. اور اگر کوئی تردید کرتا ہے تو میں ابھی بیرسٹر گور کو ادھر ہی لائیو پہ ملا کے یہ بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو علیمہ خان کی پالیسی ہے اور جو رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اسی پارلیمانی کمیٹی نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے کا فیصلہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک. میڈیا پہ آ کے ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں، جو ادھر پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. آج پارلیمانی کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ لوگ لیڈ لیں، ہم ایزرٹ کریں گے اپنی پوزیشن کو. اور یہ ہر چیز پہ مثال کے طور پہ یہ آج یہ بھی باتیں ہوئی نا، کوئی جھٹلا دیں کہ جی آپ ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی پانی پھینکتے ہیں، کبھی دھرنا ہوتا ہے. آخر اس کا کوئی پرماننٹ حل تو ہو.
اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ، قومی اسمبلی، ان سب کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جائیں اور بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے ٹکراؤ کے ہم مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں. یہاں تک میرا بیان ہے. اور یہ اب میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. یہ آپ کہہ رہے ہیں